یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک وأولیاء امتک وعلماء ملتک وسائر اہل سنتک یا خاتم النبیین و یا خیر خلق اللہ. ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں. کیا منظر اعلیٰ حضرت نے دیکھا ہوگا جو تڑپ کے یہ لکھ دیا. ان کے آگے اس ان میں کتنا پیار اور کتنی تعظیم. ان کے آگے وہ حمزہ اور یہ جو اشارہ ہے گود کا، یہ عظمت کا آشکار کرتے ہیں عظمت کو. ان کے آگے وہ حمزہ کہتے ہیں یار وہ ایسا کلام کیا اس نے کہ واہ واہ. آل حضرت کہنا چاہتے ہیں رسول اللہ کے آگے جناب حمزہ نے ایسی شاندار تلوار چلائی کہ واہ واہ. حضور کے آگے جناب حمزہ نے کافروں کی اس طرح گردنیں اڑائی کہ واہ واہ. حضور کے آگے جناب حمزہ نے شیر کی طرح دھاڑتے ہوئے ایسے حملے کیے کہ واہ واہ. ان کے آگے وہ حمزہ کہ جانبازیاں شیر غرام صدرت اللہ. 14 شوال تاریخ تھی، جمعے کا دن تھا جب نبی کریم صلی اللہ تعالی و تبارک علیہ وسلم غزوہ احد کے لیے روانہ ہوا. اور آج جمعے کا ہی دن اور تاریخ بھی وہی اور آستانہ وہ جہاں سرکار حمزہ کی روح بھی جلوہ کرے ہوتی. ابھی مولانا فاروق الحسن صاحب قادری زیرہ علمہ ہمارے بابا جی کے بڑے لاڈلے خطیب ہیں. ان کی تقریر کے دوران میں سوچ رہا تھا آج جہاں شہزادہ محترم تشریف فرما ہے اسی جگہ بابا جی جلوہ گر ہوا اور صدیق اکبر کی صداقت کی رانائی ہمارے بابا جی کے چہرے میں تھی. فاروق اعظم کی حمیت و غیرت کا جلوہ ہمارے بابا جی کے چہرے میں تھا. عثمان غنی کی حیا اور سخاوت کی تجلیات ہمارے بابا جی کی ذات میں تھی. اور مولا علی کی شجاعت، مولا علی کی بصارت، مولا علی کی جرأت، مولا علی کی شان وصل الہی، مولا علی کی شان علم و عرفان، یہ بڑے بڑے جلوے ہم نے بابا جی کی تقریروں میں دیکھے. ان کے چہرے پہ دیکھے، ان کی سیرت ان کے کردار کے تحت. بابا جی نے جب حادثہ ہوا تھا میں ہاسپٹل حاضر ہوا تو بابا جی نے مجھے بہت زیادہ تبرک عطا فرمایا ہزاروں میں. فرمایا شاہ جی جس طرح تہاڈی مرضی ہے استعمال کرو. اس کے کچھ دنوں کے بعد مدینہ پاک حاضری تھی. میں نے بھی وہ بابا جی کا تبرک سنبھال کے رکھا. حج کے موقع پہ بلکہ حاضری تھی، والدین کے ساتھ حج نصیب ہوا. تو جب سرکار حمزہ کی چوکھٹ پہ حاضری ہوئی ان کے آگے وہ حمزہ کی جان آزی. سرکار حمزہ کی چوکھٹ پہ جب حاضری ہوئی میں نے وہاں سے بابا جی کی خدمت میں فون کیا. میں نے کہا حضور بیت اللہ شریف کا دیدار کیا، یقیناً آپ یاد آتے رہے. عرفات میں وقوف کیا، آپ کی یاد دل میں رہی. اور مزدلفہ کی چمکتی صبح میں بھی آپ کا روشن چہرہ آنکھوں میں رہا، لیکن آپ کو فون نہیں کیا. سوچا تھا کہ سرکار حمزہ کی چوکھٹ پہ جا کے آپ کو فون کروں گا، کیونکہ آپ کا جو موضوع سخن ہوتا ہے وہ رسول اللہ کے غزوات ہوتے ہیں. آپ نے جو ہمیں درس دیا ہے یا علی کی شجاعت کا درس دیا ہے یا حمزہ کی جانبازی کا درس دیا ہے. آپ نے ہمیں بولنا سکھایا تو علی کی تلوار کی دھار کا بھی جلوہ دکھا دیا. آپ نے ہمیں دیکھنا سکھایا صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی حمیت و
کسی وار اکیڈمی میں جنگی تربیت حاصل نہیں کی تھی، نہ جنگی علوم و فنون کی وہاں درسگاہیں قائم تھیں، لیکن صحابہ نے مکے مدینے سے نکل کے قیصر و کسریٰ کو روند ڈالا، جو اس وقت کی سپر پاورز تھیں، مستقل فوجیں ان کے پاس، وار اکیڈمیز ان کے ہاں، جنگی تربیت گاہیں ان کے ہاں، بڑے بڑے مجے سپہ سالار ان کے ہاں، اسلحے کے انبار ان کے ہاں، اور ظاہری اسباب کی فراوانی ان کے ہاں، کوئی کمی نہ تھی، لیکن رسول اللہ کے وہ دیوانے، حضور کے وہ جانثار، جن کے توشہ دان میں خشک روٹی کے چند ٹکڑے ہوتے تھے، جن کے تن بدن پہ کپڑا وہ بھی جگہ جگہ سے پیمند لگا ہوتا تھا، جن کی دستاریں بھی شہید ہو چکی تھی، جن کو اپنے گھروں کی بھی اطلاع نہ تھی، جن کو دین دنیا میں بس مقصود تھا تو رسول اللہ کا دین سر بلند ہو جائے، یہ مقصود تھا۔ وہ عرب صحرا نشین، وہ بڑی بڑی طاقتور فوجوں کو کیسے روک کر گزر گئے، بغیر جنگی تربیت کے، بغیر کسی ادارے میں تربیت حاصل کیے۔ یہ نگاہ مصطفیٰ کا اعجاز تھا، یہ رسول اللہ کی صحبت اقدس کا یہ اعجاز تھا۔ حضور نے جس پہ نگاہ ڈالی اس کو حیدر قرار بنا دیا، حضور نے جس پہ نگاہ ڈالی اس کو اسد اللہ و رسول ہی بنا دیا، حضور نے نگاہ ڈالی صدیق اکبر بن گئے، حضور نے نگاہ ڈالی فاروق اعظم بن گئے، اور یہ نگاہ سے تربیت کا سلسلہ آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ علامہ خادر حسین غوثی کی صورت میں، امیر المجاہدین کی صورت میں، بابا جی 2 سال قبل اس مسجد کے در و دیوار بھی قیامت کے دن گواہی دیں گے، اور اس مسجد میں نازل ہونے والے ملائکہ بھی گواہی دیں گے کہ 1400 سال کے بعد احد کا نقشہ کہیں پہ نظر آیا تو وہ مسجد رحمت للعالمین تھی۔ اللہ کی قسم، صحابہ کرام کی شجاعتیں، صحابہ کرام کی بہادریاں، صحابہ کرام کی جرأتیں آج کسی نے قوم مسلم میں پیدا کی ہیں تو وہ بابا جی خادر حسین غوثی رحمت اللہ، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں۔ جب میدان سجا نا احد کا، اور سامنے سے ان کے سورما آئے اور مبارزت طلب کرنے لگے، چیلنج دینے لگے، ادھر سے مولا علی آگے بڑھے، ادھر سے سیدنا حمزہ سید الشہداء آگے بڑھے، مولا علی کا جو مد مقابل تھا تلوار لہراتا اور بڑی بڑی بڑکیں لگاتا سامنے آیا، سرکار علی مرتضیٰ نے ایک ہی وار ایسا کیا کہ اس کی کھوپڑی کو چیر کر مولا علی کی تلوار گزر گئے، اور جو سرکار حمزہ کے سامنے آیا، پیچھے کفار کی عورتیں دفیں بجا کے جنگی نغمے گا رہی تھیں اپنے فوجیوں کے جذبے ابھارنے کے لیے، بڑے بڑے گیت، بڑے بڑے راگ لاپ رہی تھی، اور مد مقابل سرکار حمزہ کے آنے والا وہ بھی اپنی شان و شوکت کے بزوں میں خیش قصیدے گا رہا تھا، مکفّا مسجع رج پڑھ رہا تھا، کہنے لگا میں صاحب لواء ہوں، صاحب علم ہوں، اور میرا علم، میرا نیزہ اس شان کا ہے جو دشمن کے خون میں رنگین ہو جاتا ہے، اور دشمن سے لڑتے ہوئے میرا نیزہ خود ہو جاتا ہے، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، میرا نیزہ دشمن کے سینے میں اتر جاتا ہے، میرا نیزہ دشمن کو چیر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ بڑے بڑے دعوے کر رہا تھا۔ حضرت حمزہ شیروں کی طرح اسے دیکھ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ جب مقابلہ شروع ہوا آپ نے ایک ہی ایسا وار کیا کہ کندھے سے لے کر سرین تک کاٹ کے رکھ دیا، آدھا ادھر گرا۔ کیا سمجھے؟
جب اس کا شانہ کندھا ریڑھ کی ہڈی سرین تک چیر کے رکھ دیا، بس ایک ہی جملہ بولا، 2-3 لفظوں پر مشتمل، گرج کر کہا انا ابن ساقل حجیج۔ کہا، اس کا ترجمہ میں بابا جی کے قدم چوم کے یوں کیا کرتا ہوں، آپ نے فرمایا چولے جائیے تینوں پتا نہیں میں سونے محمد دا چاچا تیرے اگے کھڑا، حضور دے دادا جی دا پتر تیرے اگے کھڑا، اور میرے ابا جیوں نے جڑے حاجیاں کو سیراب کرتے سن، زمزم چ شہد پا کے، شکر پا کے، کشمش پا کے حاجیاں کو پیاندے سن، تک میں تینوں سیراب کر کے چلا۔ جناب حمزہ بولو بولو بولو، احد میں سرکار حمزہ کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھیں، 2 دستی تلوار چلا رہے تھے آپ۔ میرے حمزہ تے بغیر تلوار میں تباہیاں لا چکے، جدو 2 تلوارہ چلان دے ہوں گے دیکھیے قیامت دا منظر دکھانا، جدھر جاتے کافروں کی صفیں چیر کے رکھ دیتے، 2 دستی تلوار چلا رہے تھے۔ اور جب یہ احد کی جنگ سے پہلے کفار مکہ کا اجلاس ہوا نا، ان کے چوٹی کے سورما بیٹھے کہنے لگے ایک علی تے دوجا حمزہ، اینا دے ہوندیاں ساڑی دال گلن لگی نہیں، کسی طرح علی دے حمزہ میں شہید کر دیو تے پھر کوئی گل بن سکتی۔ سرکار حمزہ کی حیبت، سرکار حمزہ کا روح، سرکار حمزہ کا دبدبا، سرکار حمزہ کی جلالت آج بھی چودھری کے چونک کی طرح چمک رہی ہے، آج بھی دوپہر کے سورج کی طرح ضیاء۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ و تبارک، آپ لڑ رہے ہیں، تلوار چلا رہے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں نا توائی لانا، توائیاں لانا۔ آپ آگے بڑھتے جا رہے ہیں کہ ایک جھوٹ سامنے آئی، ایک چول سامنے آیا، آپ نے اس کو دیکھا، فرمایا اس ذلیلہ عورتاں دے ختنے کرن والی ماں دیا گندیا بچیاں، تو حضور دا مقابلہ کرے گا، تو سونے نبی دے سامنے آئے گا، تو حضور دے خلاف تلوار چلائے گا۔ یہ کمینہ خصلت لوگ ہی دین سے ٹکر لیتے ہیں، یہ گھٹیا ماؤں کے گھٹیا بچے ہی رسول اللہ کے دین کو مٹانا چاہتے ہیں، جن کا نسب منقطع ہو، جن کے باپ دادا مشترا ہو، جو بے اصلے ہو، جن کی اصل میں خطا ہو، وہی رسول اللہ کے دین کا اثر ہوگا۔ جو اصلی ہو، نسلی ہو، وہ تو رسول اللہ کے دین کے جانے کو رام کرنا۔ ایک ایسا وار چلایا، ایک ایسا ہاتھ مارا کہ اس کو چیر کے رکھ دیا، 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ سرکار حمزہ تو سرکار حمزہ ہیں۔ ایک شاعر، انڈیا کا شاعر کہنے لگا، اعلیٰ حضرت کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دو، اعلیٰ حضرت کے غلاموں سے۔ اس صدی میں اور گزشتہ صدی میں حضور کی عزت و ناموس میں جو پہرا امام احمد رضا پھر ان کی تعلیمات نے دیا، وہ بے مثل و بے مثال ہے۔ اور اس صدی میں امام احمد رضا کے افکار کو، امام احمد رضا کے نظریات کو، امام احمد رضا کی حمیت و غیرت کو، امام احمد رضا کی شان فقاہت کو، امام احمد رضا کی شان اجتہاد کو، امام احمد رضا کے تفوق علمی کو، امام احمد رضا کی روحانی طاقت کو، جس شان سے بابا جی قبلہ خادم حسین رضوی نے آشکار کیا، یہ بھی بے مثل و بابا جی نے کئی موقعوں پر احد شریف کا بیان کرتے ہوئے حضرت ودجانہ کی یہ بات سنائی کہ حضور نے اپنے دستے مبارک میں تلوار تھام رکھی تھی، جنگ ہو رہی ہے، حضور کے دستے کرم میں تلوار ہے۔ ہم نے کھجوریں کھانے کی سنتوں بھی تو بڑا زور دیا، تلوار والی سنت بھی تو بنانی ہے، اور حضور کی تلوار والی سنت کا سبق دیا تو اس مرد کلندر نے دیا۔ سرکار کے دستے مبارک میں تلوار ہے، اور تلوار پہ کیا لکھا ہے؟ فی الجبن عار،
وفی الاقبال مکرمات، کہ بزدلی میں ذلت ہے، بے حمیتی میں ذلت ہے، بے ہمتی میں ذلت ہے، بزدلی میں عار ہے، شرم ہے، اور آگے بڑھ کر حملہ کرنے میں عزت ہے، کرامت ہے، رفعت ہے، شان و شوکت ہے۔ اور اس میں لکھا تھا کہ بزدلی کرنے سے تقدیر ٹل سکتی نہیں، جس کا ترجمہ حضرت نے یوں کیا، قضا حق ہے مگر اس شوق کا اللہ والی ہے، جو ان کی راہ لے جائے وہ جان اللہ والی ہے۔ امام کہہ گئے چلیو مرنا تے ہے جی، بابا جی فرمایا کرتے تھے نا کہ مرنا تے ہے تے کسی چاچ نال بلیے۔ جناب ابو دجانہ آگے بڑھے، حضور فرما رہے تھے کون ہے جو یہ تلوار اس کے حق کے ساتھ مجھ سے لے؟ عرض کیا یا رسول اللہ اس تلوار کا کیا حق ہے؟ فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ تو اس سے کافروں کو اتنا مارے اتنا مارے اتنا مارے کہ تلوار ٹیڑھی ہو۔ عرض کی حضور میں اس کے حق کے ساتھ آپ کے دستے قلم سے تلوار دلوا۔ اور یہی ابو دجانہ جو تیغ آزمائی کرتے ہوئے کافروں کی صفیں درہم برہم کرتے ہوئے پورا لشکر چیر کر آخر تک پہنچ گئے، قریب تھا کہ ابو سفیان کی بیوی جو بعد میں مسلمان ہوئی اور سیدہ ہند کہلائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی چچی ہیں رشتے میں، اس وقت دشمنی اور عداوت کی طرف تھی۔ پھر جب حضور کی نگاہ کرم اٹھی تو صحابیہ بن گئے، ابو سفیان صحابی بن گئے۔ قریب تھا کہ ان کے سر پہ تلوار لگتی اور ان کا سر کاٹ کے تلوار گزر جاتی۔ حضرت ابو دجانہ نے اپنا ہاتھ روک لیا، اس وقت دشمنی تھی، مقابلہ تھا، کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن جناب ابو دجانہ نے بڑی قوت سے اپنا ہاتھ روکا اور کہا یہ رسول اللہ کی تلوار ہے، یہ عورتوں کے خون میں نہیں رنگی جائے۔ یہ ہے اخلاق محمدی کہ ہاتھ میں تلوار بھی ہے اور اس تلوار کی عزت اور احترام کا پاس لحاظ بھی ہے۔ الغرض جنگ احد میں امت مسلمہ کے لیے قیامت تک حضور کے غلاموں کے لیے غیرت کا سبق ہے، اور ناسازگاری ماحول کے باوجود سینہ تان کر ڈٹے رہنا اس چیز کا سبق ہے۔ بابا جی فرماتے تھے نا، لوگ کہتے ہیں جی حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو بابا جی فرماتے تھے حالات کب ٹھیک ہو گئے؟ بدر میں حالات ٹھیک تھے، چند تلواریں، کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں، کوئی جنگی ساز و سامان نہیں، سامنے اتنا بڑا لشکر، حالات ٹھیک تھے؟ نہیں تھے۔ اور حالات ٹھیک نہ ہونے کے باوجود صحابہ حضور کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہے تھے؟ یا رسول اللہ علیہ السلام، ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، حضور آپ کے بائیں بھی لڑیں گے، آقا آپ کے آگے بھی لڑیں گے، حضور آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے۔ یا رسول اللہ، ہم ایسی بہادری سے لڑیں گے، اللہ ہمارے ہاتھوں پر وہ چیز ظاہر کر دے گا کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی یا رسول اللہ۔ اور بابا جی فرمایا کرتے تھے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کفار مکہ کیا ہیں، آپ حکم دیں تو ہم کیسر و قصہ سے ابھی جنگ چھیڑ دیتے ہیں۔ احد میں جیتی ہوئی جنگ کا رخ بدل گیا۔ ابھی صاحب صاحب فرما رہے تھے کہ 70 صحابہ شہید ہوئے، چوٹی کے صحابہ، حضور کی بارگاہ کے محبوب صحابہ شہید ہوئے، جن کو حضور سے پیار تھا اور جن سے حضور کو پیار تھا۔ حضرت انس بن نضر، انس بن مالک کے چچا، آپ اس سراسیمی کے عالم میں کہ جب عجب کیفیت تھی اور شیطان نے یہ اعلان کر دیا کہ معاذ اللہ رسول اللہ شہید ہو گئے، صحابہ کرام کے دل پاش پاش ہو گئے، بعض صحابہ تلواریں رکھ کے بیٹھ گئے کہ اب جینے کا کیا فائدہ، جن کے لیے لڑتے مرتے تھے اگر وہ تشریف لے گئے ہم نے کیا کرنا۔ یہاں تک نوبت پہنچی، لیکن صحابہ مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے، مقصود سے آنکھیں نہیں چرائیں۔ اس قیامت کی گھڑی میں بھی صحابہ لڑتے رہے۔ حضرت کعب بن مالک کو پہلی شخصیت ہے جنہوں نے حضور کو دیکھ لیا دور سے،
خوض کے اندر سے حضور کی آنکھیں چمک رہی تھی. ما زاغ البصر وما طغى کی شان والی آنکھیں. انہوں نے گرج کر کہا مسلمانوں ادھر توجہ کرو, یہ رسول اللہ جلوہ کرتے ہیں. صحابہ جو منتشر تھے مجتمع ہونے لگے, حضور کی طرف بڑھنے لگے. کفار کا ہدف بھی ذات رسول, ہر طرح سے حضور کی طرف حملے کیے جا رہے ہیں. اس بھگدڑ کے عالم میں جب اپنے پرائے کی تمیز ختم ہو گئی, مسلمانوں کے ہاتھوں سے جناب حذیفہ کے ابا جان شہید ہو گئے, پتہ نہیں چلا. حالات ایسے ناسازگار ہوئے. جناب انس بن نضر یہ وہ جوان تھے بدر کی جنگ میں شامل نہ ہو سکے. جب حضور بدر سے فتح و نصرت کے ساتھ واپس تشریف لائے تو یہ انس بن نضر حضور کی بارگاہ میں آئے, عرض کی یا رسول اللہ میں بدر میں شامل نہیں ہو سکا. اس بات کا ان کو دکھ تھا, درد تھا کہ میں بدر کی جنگ میں نہیں شامل ہو سکا. عرض کی حضور میں بدر میں شامل نہیں ہو سکا, لیکن یا رسول اللہ اگر کافروں نے دوبارہ سے حملہ کیا, کافر پھر فوج لے کر آئے تو حضور دیکھیے گا میں کیا کرتا ہوں. کیسا انداز. عرض کی حضور اگر کافر دوبارہ آئے پھر جنگ لگی, حضور آپ دیکھیے گا میں کیا کرتا ہوں. اور کیا کیا, تنے تنہا تلوار لہراتے ہوئے آگے بڑھے. پوچھا انس بن نضر کدھر جاتے ہو؟ میدان جنگ کی طرف اشارہ کر کے کہا مجھے ادھر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے, مجھے ادھر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. یہ 1400 سال کی ریت ہے. فیض آباد ہو یا لاہور کی سڑکیں ہوں, لبیک یا رسول اللہ کہنے والوں کو کوئی خوشبو آتی ہے تو وہ وجد کرتے ہیں. زندہ تنے تنہا لشکر میں کود گئے, لڑتے 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 درجنوں کو گھائل کیا, 20 کو زخمی کیا, کسی کے سینے میں تلوار چلائی, کسی کا شکم کاٹا, کسی کا کندھا اڑایا, کسی کی گردن اڑائی, اور بالآخر خود بھی شہید ہو گئے. جب جنگ ختم ہوئی حضور نے فرمایا ابن نضر کی خبر دو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جو انس ابن نضر نے کیا حضور ہم وہ نہیں کر سکے, ہم وہ نہیں کر سکے. ان کا لاشا مبارکہ جب ڈھونڈا گیا 80 سے زیادہ ان کے جسم پر گھاؤ تھے, تلواروں کے, نیزے کے, خنجر کے, بھالے کے, برچی کے, تیر کے, جس میں مبارک کیما کیما ہو چکا تھا. حتیٰ کہ ان کی بہن صاحبہ نے ان کے ہاتھ کے ٹکڑے اٹھائے, کٹی ہوئی انگلیاں پکڑی, غور سے دیکھا تو کہا یہ میرے بھائی کی انگلیاں. آج کے دن غزوہ احد کے دن صحابہ کرام نے اس طرح حضور سے وفا کا حق ادا کیا. اس طرح صحابہ کرام حضور پہ فدا ہوئے. جب ہر طرف سے کفار نے نرغہ کیا, تیروں کی بوچھار ہونے لگی, نیزے اچھالے گئے اور ہر طرف سے تاپڑ توڑ حملے ہوئے, تو سرکار نے فرمایا کون ہے جو مجھ پر اپنی جان قربان کرے. حضور نے فرمایا کون ہے جو مجھ پہ جان قربان کرے گا. حضرت زیاد آگے بڑھے, اپنے 5 انصاری ساتھی لے آئے, ایک ایک کر کے سب حضور پہ فدا ہو گیا. جب جناب زیاد گھائل ہو کر, زخمی ہو کے, لڑتے لڑتے خون میں نہا گئے اور جسم مبارک زمین پہ آ گیا, حضور نے فرمایا اٹھا کے لاؤ اسے. کٹا پھٹا جسم, ادھر تلوار کا وار, ادھر نیزے کا وار, اٹھا کے لائے, حضور کے آگے لٹایا. ان کو ہوش آئی, آنکھیں کھولی تو گھسیٹ کر اپنے آپ کو حضور کے قریب کیا اور حضور کے قدموں پر اپنا چہرہ رکھ دیا اور مسکراتے ہوئے اپنی جان حضور پہ قربان کر دیا. بدر و احد کے صحابہ نے, غازیوں نے, شہداء نے ایک ہی سبق دیا, کروں تیرے نام پہ جان, نہ بس ایک جان دو جہاں. ابھی ابو دجانہ جو حضور کی تلوار لے کے لڑتے رہے, صفیں چیر کے رکھ دی, تباہی مچا دی کافروں کے لشکر میں. اور جب وہ حالت بنی, تیروں کی بچھاڑ آئی,
دیکھا تیروں کی بچھاڑ حضور کی طرف آ رہی ہے، جلدی سے دوڑ کر آئے، حضور کو باہوں میں لے لیا، حضور کے سینے کو اپنے سینے سے لگا لیا، حضور کے چہرے کو اپنے چہرے سے لگا لیا، حضور کی باہوں کے آگے اپنی باہیں کر، حضور کے جسم اقدس کے آگے اپنا جسم ناز کر دیا۔ وہ 15 20 30 40 50 جتنے بھی تیر تھے وہ پوری بچھاڑ تھی، سر سے لے کر پاؤں تک ان کے جسم میں تیر پیوست ہو گئے، خون کے فوارے چھوٹے، ہڈیوں میں تیر پیوست ہو گئے، گوشت کو چیر کر تیر اندر گھس گئے، لیکن آپ حضور کو دیکھ کے مسکراتے، حضور کو دیکھ کے۔ اور بابا جی نے ایک موقع پہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جان نثارانہ ادا بیان کی تھی۔ بابا جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ احد کی جنگ میں جناب سعد حضور کے آگے سینہ تان کے بیٹھ گئے، ترکش سے تیر نکال کے بچھا دیے، کمان کو ہاتھوں میں سنبھال کے جب نشانہ لینے لگے تو نبی پاک علیہ السلام اپنے دستے مبارک سے تیر اٹھا کے دینے لگے۔ حضور ایک تیر اٹھاتے سعد کو دیتے، دوسرا تیر اٹھاتے سعد کو دیتے، تیسرا تیر اٹھاتے سعد کو دیتے۔ ہر تیر کے دیتے وقت رسول اللہ کیا فرماتے؟ ارمی سعد بیری انتوا امی، سعد تیر چلا تجھ پر محمد کی باری قرآن ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے، پوری کائنات اپنے ماں باپ کو حضور پہ قربان کرتی ہے، اس دن حضور اپنے غلام کو کہہ رہے ہیں تو تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پہ فدا ہو۔ جان نثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار حمزہ کے کٹے پھٹے لاشے پر جب حضور آ کر کھڑے ہوئے، حضرت حمزہ کو دیکھتے رہے دیکھتے رہے۔ حضور نے اس وقت کیا فرمایا؟ یا حمزہ، کیا فرمایا؟ بولو، پھر بولو، پھر بولو، پھر بولو۔ بابا جی سن رہے ہیں، اس ادا سے بولو۔ بابا جی کا نام آپ کے لیے حیات ہے، بابا جی کو سناؤ حضور نے کیا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ یوں کیا، آل احمد خود بیدی یا سید حمزہ کن مددی۔ حضور نے فرمایا یا حمزہ، کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ سیدنا حمزہ بھی سن رہے ہیں، بولو کیا فرمایا؟ یا حمزہ کاشف الکربات، اے میرے چچا، اے حمزہ، آپ کا وجود مشکل کشا ہے، آپ کا وجود حاجت روا ہے۔ اے حمزہ، آپ دکھ درد ٹالنے والے ہو، مصیبتیں ٹالنے والے ہو، مشکلیں بھگانے والے ہو، آپ مدد کرنے والے ہو۔ اعلیٰ حضرت نے کچھ روایات بیان فرمائی شہداء احد کے بارے، سرکار حمزہ کی شان کے متعلق، کہ رسول اللہ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ قیامت تک جو ان شہداء پر سلام کرے گا یہ اس کو جواب دے گا۔ اور اعلیٰ حضرت نے روایت بیان کی کہ حضرت حمزہ اپنے زائرین سے کلام فرماتے ہیں، اپنے در پہ آنے والوں کا سلام سن کے ان کا نام لے کر جواب ارشاد فرماتے ہیں، اور ان کے زائرین کانوں سے سماعت کرتے ہیں۔ اور حضرت حمزہ نے یہاں تک ایک زائر کو فرمایا کہ میری قبر سے جو بھی گزرتا ہے میں اس کو یقیناً جانتا اور پہچانتا ہوں۔ ان کے آگے حمزہ کی جانبازیاں، شیر غران سبت پہ لاکھوں سلام، وآخر دعوانا